5 عورتیں قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ 5 عورتیں قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائی جائیں گی۔ یہ کوئی معمولی خبر نہیں، بلکہ یہ وہ دل دہلا دینے والا اعلان ہے جسے سن کر پہاڑ بھی لرز جائیں، سمندر اپنی حدیں توڑ دیں اور آسمان چیخ اٹھے۔ پیاری بہنوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اس دن کا تصور کرو جب زمین تھر تھر کانپ رہی ہوگی، جب سورج سروں پر آگ برسا رہا ہوگا، جب دل خوف کے مارے کلیجے سے لگے ہوں گے، جب ہر انسان اپنی جان بچانے کے لیے در بدر بھاگ رہا ہوگا، اس دن جب ہر رشتہ ٹوٹ چکا ہوگا، ہر تعلق بکھر چکا ہوگا اور ہر ایک اپنی نجات کی فکر میں دیوانہ ہو چکا ہوگا، تب چند بد نصیب عورتیں ایسی بھی ہوں گی جو انسانوں کی صف سے الگ کر کے کتوں کی شکل میں اٹھائی جائیں گی۔ ان کے چہرے ذلت سے سیاہ ہوں گے، ان کے بدن ذلت کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں خوف کی ایسی وحشت ہوگی کہ زمین کے ذرے ذرے کو ہلا دے گی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورتیں ہوں گی جو اپنے اعمال کے زہر سے خود اپنی شکلیں بگاڑ لیں گی۔ یہ وہ عورتیں ہوں گی جن کی بد زبانیاں، بد کرداریاں، ناشکریاں اور نافرمانیاں رب کے قہر کا شکار ہو چکی ہوں گی۔ اس دن جب نیک عورتیں نور کے حالے میں لپٹی ہوئی ہوں گی، رب کی رحمت کے سائے میں کھڑی ہوں گی، تب یہ 5 عورتیں کتوں کی شکل میں عبرت کا نشانہ بنی کھڑی ہوں گی۔ ہر نگاہ ان کی طرف نفرت سے دیکھے گی، ہر زبان انہیں لعنت کرے گی، ہر فرشتہ ان سے نفرت کرے گا۔ پیاری بہنوں، دل تھام لو، روح سنبھال لو، کیونکہ جو سچ آپ کے سامنے آنے والا ہے وہ آپ کی نیندیں اڑا سکتا ہے، وہ آپ کے دلوں کی دنیا کو پلٹ کر رکھ سکتا ہے۔ اب ذرا سانس روک لو، کیونکہ اگلے لمحے جو حقیقت آپ پر کھلے گی وہ قیامت کی ہولناکیوں کی ایک جھلک ہوگی۔ پیاری بہنوں، اب بنا کسی دیر کے بات کرتی ہیں ان 5 عورتوں میں سے پہلی عورت کی جو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائی جائیں گی، اور وہ عورت ہوگی جو اپنے شوہر کے راز دوسروں کے سامنے افشا کرنے والی ہوگی، اپنے بستر کے معاملات اور اپنے شوہر کی کمزوریاں دوسروں کے سامنے بیان کر کے اپنی محبت کا قلعہ خود اپنے ہاتھوں سے گرانے والی ہوگی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہوگی جس نے اپنی زبان سے وہ زخم دیے ہوں گے جو دلوں میں چھپ کر ناسور بن چکے ہوں گے۔ وہ عورت جو گھر کی دیواروں میں چھپی محبتوں، رازوں اور وفاؤں کو بازار میں نیلام کرتی رہی، مجلسوں میں ہنستے ہنستے اپنے شوہر کی عزت کے پرچکھے اڑاتی رہی، اور جس نے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی قیمت پر اپنے شوہر کی عزت کو تماشا بنایا ہوگا، وہی عورت قیامت کے دن لوگوں کے سامنے ذلت اور رسوائی کے کتے کی شکل میں اٹھے گی۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں یہ مرض، یہ وبا بہت زیادہ پھیل چکی ہے، جب بیویاں شوہروں کے راز، ان کی کمزوریاں، ان کے ذاتی معاملات اپنی سہیلیوں، اپنی ماں بہن، اپنی محفلوں میں مذاق بنا کر بیان کرتی ہیں، موبائل چیٹنگ پر، گروپ کالز میں، اور تھوڑی سی ہنسی کے بدلے شوہر کی عزت کا کفن چاک کیا جاتا ہے، اور یہ سب کرتے ہوئے عورت سمجھتی ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حقیقت میں یہی عمل قبر کے عذاب اور قیامت کی ذلت کا سب سے بڑا سبب بننے والا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے، اور امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب بات کرو تو انصاف سے کرو۔ پیاری بہنوں، شوہر کی رازداری ایک امانت ہے، اس کی عزت، اس کی کمزوریوں کو چھپانا اللہ کے نزدیک عدل ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی باتوں کو دوسروں میں بیان کر کے، مطلب اپنے دوستوں میں، اپنی سہیلیوں میں، اپنی والدین کے ساتھ بیان کر کے ہنسی کا سامان بناتی ہے، وہ اللہ کی امانت کے حکم کی نافرمانی کرتی ہے، اور نافرمانی کرنے والوں پر قیامت کے دن اللہ کا قہر نازل ہوگا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین درجے پر وہ مرد یا عورت ہوگا جو اپنے شریک حیات کے ساتھ خلوت کرے اور پھر اس کا راز دوسروں پر بیان کر دے۔ سوچو پیاری بہنوں، جب اپنے شوہر کے راز، عیب، کمزوریاں دوسروں کے سامنے بیان کرنا اللہ کے ہاں بدترین عمل قرار دیا گیا ہے، تو کیا حال ہوگا اس عورت کا جو مجمع میں بیٹھ کر شوہر کے عیبوں کا تذکرہ کرتی رہی ہوگی۔ پیاری بہنوں، میں آپ کو ایک عجیب و غریب مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ذرا تصور کریں، ایک قیمتی صندوق ہو جس کے اندر انمول جواہرات چھپے ہوں، اور مالک خود اپنے ہاتھوں سے اس صندوق کو بازار کے بیچ کھول دے اور کہے کہ آؤ، دیکھو، چھو، مذاق اڑاؤ، تو وہ جواہرات اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں، اپنی چمک کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ بے وقت ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی شوہر کی عزت اور راز جب بیوی خود دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے تو وہ اپنے ہی گھر کی عزت کا تماشا بنا دیتی ہے،
اپنے سکون کو نیلام کر دیتی ہے، اپنی دعاؤں کی تاثیر کو ختم کر لیتی ہے۔ پیاری بہنوں، شوہر کی چھوٹی چھوٹی خامیوں کو دنیا کے سامنے بیان کرنا بظاہر ایک ہنسی مذاق کی بات لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ قبر کی سزاؤں، برزخ کی تکلیفوں اور قیامت کی ذلتوں کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی پردہ پوشی کو ہنسی کا سامان بنا لے، اللہ اسے قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے گا۔ اس کی زبان باہر نکلی ہوگی، بدن سے بدبو اٹھ رہی ہوگی اور لوگ اس سے نفرت کے ساتھ منہ موڑ لیں گے۔ اور اس وقت جب ہر عورت چاہے گی کہ اسے کسی نیک عورت کے قافلے میں جگہ ملے، یہ عورت الگ تھلگ ذلت اور عذاب کے سائے میں کھڑی ہوگی۔ نہ کوئی دل جو اسے سنبھالے گا، نہ کوئی دعا جو اس کی سفارش کرے گی، اور وہ پکار کر کہے گی، کاش میں اپنی زبان کو روکتی، کاش میں اپنے شوہر کے راز چھپا لیتی، لیکن اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ نہ دے گا۔ پیاری بہنوں اب بات کرتی ہیں دوسری عورت کی، جو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائی جائے گی، اور یہ وہ عورت ہوگی جو مال و دولت، لباس، زیور اور دنیاوی نعمتوں پر تکبر کرتی رہی ہوگی، اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور بلند سمجھتی رہی ہوگی، اپنے مال کو فخر اور دوسروں کو حقیر جاننے کا زہر اپنے لہجے میں بھرے رکھتی تھی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ عورت ہوگی جو بظاہر نمازیں پڑھتی تھی، روزے رکھتی تھی، حج اور عمرے کرتی تھی، لیکن اس کے دل کی زمین پر عاجزی کا کوئی بیج نہیں اگا ہوگا، اور اللہ کا وہ سجدہ قبول نہیں کرتا جو غرور کی مٹی سے اٹھائے جائیں۔ پیاری بہنوں، ذرا سوچو، وہ عورت جو اپنے لباس، اپنے زیورات، اپنی گاڑیوں، اپنے بنگلوں پر ناز کرتی رہی، دوسروں کو کم تر سمجھتی رہی، وہ قیامت کے دن جب زمین سے نکلے گی تو اس کے چہرے پر انسانوں کا نور نہیں ہوگا، بلکہ کتے کی شکل ہوگی، زبان بہر کو نکلی ہوگی، چہرہ کالا، آنکھیں خوف سے الٹی ہوئی اور بدن سے بدبو اٹھ رہی ہوگی۔ جب اسے قبر میں رکھا جائے گا تو فرشتے غضبناک ہو کر اس کی قبر کو جہنم کے گھڑے کی مانند تنگ کر دیں گے، زمین سخت ہو کر اس کی ہڈیوں کو چور چور کر دے گی، اور حشر کے دن جب لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، جب ہر ایک نجات کے لیے تڑپ رہا ہوگا، اس وقت یہ عورت ذلت کا توپ پہن کر ذلیل ترین شکل میں مجمع کے بیچ رسوا ہو رہی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ کسی متکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پیاری بہنوں، جس عورت کے دل میں تکبر آ جائے، اس کے اعمال چاہے آسمان کو چھونے لگیں، اس کی عبادتیں چاہے پہاڑوں جیسی ہوں، مگر اللہ کے ہاں اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر انسان کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ذرا سوچو پیاری بہنوں، اگر ایک ذرے جتنا بھی تکبر دل میں ہو تو جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو پھر جو عورت اپنی دولت پر ناز کرتی رہی ہو، اپنے حسن پر غرور کرتی رہی ہو، اپنی عیش و عشرت پر فخر کرتی رہی ہو، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ پیاری بہنوں، اب ایک حیران کن اور عجیب سی مثال سے اس حقیقت کو سمجھو۔ ذرا تصور کرو کہ ایک چونٹی جو زمین پر رینگتی ہے، وہ اپنے آپ کو پہاڑوں کی مالک سمجھ لے، سمندروں کا بادشاہ کہلانے لگے۔ کیا یہ فنی سا منظر نہیں ہوگا؟ یہ کیسا منظر ہوگا؟ مضحکہ خیز منظر ہوگا۔ بالکل ایسے ہی انسان جو مٹی سے بنا ہے، جو کل کو مٹی میں مل جائے گا، اگر اپنے مال، اپنے حسن، اپنی شان پر فخر کرے تو وہ اللہ کی نگاہ میں اس چونٹی سے بھی کم تر سمجھا جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص ایک قیمتی تاج پہنے ہوئے ہو اور اس کے سر میں سانپ چھپ کر بیٹھ گیا ہو، تو کیا اس کا تاج اسے بچا سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ بالکل وہ تاج اس کو مرنے کا سامان بنے گا، کیونکہ اس نے تو اسے حفاظت ہی نہیں کی۔ اسی طرح جو عورت دنیا کے فانی مال پر فخر کرتی ہے، اس کا فخر اسے قبر کے عذاب میں اور قیامت کی ذلت میں ڈبو دے گا۔ پیاری بہنوں، آج کے معاشرے میں یہ تکبر ہر گلی، ہر گھر، ہر مجلس میں نظر آتا ہے۔ عورتیں لباسوں، زیورات، شادیوں کی نمود و نمائش پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ بھول گئی ہیں کہ جس زمین پر چل کر وہ غرور کرتی ہیں، وہ زمین ایک دن اسے نگل جائے گی، اور جس جسم پر وہ فخر کرتی ہیں، وہ جسم ایک دن سڑ کر کیڑوں کا کھانا بن جائے گا۔ پیاری بہنوں، دل کو غرور سے پاک کرو، عاجزی کو اپناؤ، نعمتوں پر شکر ادا کرو، اور یاد رکھو قیامت کا دن ان کے لیے روشنی کا دن ہوگا جو دنیا میں اپنی آنکھوں کو نیچا رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو جھکائے رکھتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، بات کرتے ہیں تیسری عورت کی، جو قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائی جائے گی۔ پیاری بہنوں، وہ عورت وہ ہوگی جو جھوٹ بول کر اپنے آپ کو معصوم اور دوسروں کو خطاکار ثابت کرتی رہی، جو اپنی زبان سے فریب کا جال بچھا کر دوسروں کو بدنام کرتی رہی، جو فتنے کی آگ بھڑکا کر
दूसरों को जलाती रही और मासूम लोगों को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उनकी इज्जतों को खाक में मिला देती रही। प्यारी बहनों, ये वो औरत होगी जिसका झूठ जुबान से निकलकर दिलों को तोड़ता रहा, खानदानों को बिखेरता रहा और मोहब्बतों को नफरत में बदलता रहा। और जब कयामत का सूरज आग बरसाता होगा, जब हर चेहरा खौफ से जर्द पड़ा होगा, तब ये औरत अपनी झूठी जुबान का बोझ उठाए कुत्ते की शक्ल में जिल्लत के घड़े में घसीटी जा रही होगी। प्यारी बहनों, अल्लाह फरमाता है, लानत हो झूठों पर। और याद रखो, झूठ बोलने वाली औरत अपनी हर सांस के साथ अपने लिए लानतों की जंजीर तैयार करती है। वो चाहे दुनिया में कितनी ही मासूम बनकर दूसरों को गुमराह करे, अल्लाह के दरबार में उसके झूठ का एक एक हरफ उसके गले का तोक बनकर सामने लाया जाएगा। मेरी प्यारी बहनों, हमारे करीम नबी ने फरमाया, झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नुम की तरफ ले जाती है। जरा सोचो प्यारी बहनों, जब जुबान का एक मामूली सा झूठ इंसान को जहन्नुम तक ले जा सकता है, तो वो औरत जो अपने झूठ से जिंदगियां बर्बाद करे, खानदानों को उजाड़ दे, मोहब्बतें खत्म कर दे, उसका अंजाम कैसा होलनाक होगा। अब जरा सोचो मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको हैरान कुन मिसालों से तुम्हें एक ऐसी सच्चाई दिखाती हूँ जो आपके दिल की गहराइयों तक आपको झंझोड़ देगी। जरा तसव्वुर करें कि एक नाजुक सा परिंदा आसमान की बुलंदियों में उड़ने के ख्वाब देख रहा हो, लेकिन किसी ने उसके परों पर तेल डाल दिया। अब वो जितना उड़ने की कोशिश करेगा उतना ही फिसलता जाएगा और आखिरकार जमीन पर गिरकर टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही झूठ बोलने वाली औरत अपने दिखावे, अपनी चालाकी से उड़ने की कोशिश तो करती है, लेकिन अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकती और जब गिरती है तो सारी दुनिया में जलील हो जाती है। मेरी इस्लामी बहनों, जरा गौर करें और सोचें, एक शख्स एक खूबसूरत शीशे के पुल पर चल रहा हो जो बज़ाहिर मजबूत दिखाई दे मगर अंदर से खोखला हो। बस एक कदम, एक हल्की सी जुम्बश और पूरा पुल टूटकर उसे गहराई में फेंक दे तो कैसा महसूस होगा। झूठ बोलने वाली औरत की जिंदगी भी इसी खोखले पुल की तरह होती है जो बज़ाहिर मजबूत, बज़ाहिर रोशन मगर अंदर से खोखली और बर्बादी की दहलीज पर मौजूद होती है। और जब वक्त आता है तो एक लम्हे में उसका झूठ उसे अंधेरों में गिरा देता है जहां ना कोई रहम होता है ना ही कोई मुआफी। तो प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में झूठ बोलना आम हो चुका है, एक फैशन बन चुका है। किसी की नाकामी पर हंसना, अपनी सफाई में दूसरों को बदनाम कर देना, छोटे छोटे फायदे के लिए बड़े बड़े गुनाह गढ़ना, ये सब वो जहर है जो रूहों को सयाह कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि झूठ को अब बहादुरी समझा जाता है, चालाकी समझा जाता है, लेकिन कयामत के दिन वो चालाक औरतें सबसे ज्यादा जलील, सबसे ज्यादा बेबस और सबसे ज्यादा लानत ज़दा होंगी। प्यारी बहनों, झूठ का अंजाम कब्र की तारीकी है, हशर की शर्मिंदगी है, रब की नाराजगी है। जो औरत अपने झूठ से दूसरों के दिल तोड़ती है, इज्जतें रोंदती है, मोहब्बतें खत्म करती है, वो खुद अपनी आखिरत को अपने हाथों से बर्बाद कर रही होती है। और जब अल्लाह की अदालत लगेगी, जब पुल सिरात की बारीकी इंसान को तलवार से ज्यादा तेज महसूस होगी, जब हर कदम पर अमाल तो ले जाएंगे, तब झूठ बोलने वाली औरत का हर झूठ उसके पांव की जंजीर बन जाएगा और वो कुत्ते की शक्ल में जिल्लत और नफरत का बोझ उठाए घसीटी जाएगी। तो प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस चौथी औरत की जो कयामत के दिन कुत्ते की बदतरीन और मकरूह तरीन शक्ल में उठाई जाएगी। ये वो औरत होगी जो दूसरों की खुशियों को देखकर हसद में जलती रही होगी, दूसरों की नेमतों पर अपने दिल में आग भड़काती रही होगी और अपने हसद की चिंगारियां, अपने अल्फाज और अपने अमल से दूसरों के दिलों में नफरत डालती रही होगी। प्यारी बहनों, ये वो औरतें होंगी जिसका दिल कभी शुक्र से आबाद ना हुआ, जिसकी आंख कभी दूसरों की कामयाबी पर खुश ना हुई, बल्कि जब भी किसी को हंसता आबाद होता, तरक्की करते देखती, उसके दिल में अंगारे सुलगने लगते और वो चाहती कि सब कुछ बर्बाद हो जाए ताकि उसे अपनी जलती हुई आंखों को सुकून मिल जाए। क़यामत के दिन जब सच्चाई की किताबें खोली जाएंगी, जब हर दिल की छुपी हुई आग जाहिर होगी, तब ये औरत हसद की आग में लिपटी कुत्ते की शक्ल में जमीन पर घसीटी जाएगी। उसकी आंखों से खून बह रहा होगा, जुबान लटक रही होगी और बदन से ऐसी सुरांड उठ रही होगी कि खुद जहन्नुम के फरिश्ते उसे धुतकार देंगे। कब्र में ये औरत सांपों और बिच्छुओं की लपेट में होगी और हर डंग उसके हसद के बदले में होगा। प्यारी बहनों, इस बात को मजीद गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक हैरान और अजीबो गरीब सी मिसाल देती हूँ। एक बुजुर्ग के पास एक औरत रोती हुई आई। उसके चेहरे पर नफरत और जलन की चमक साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, ए अल्लाह वाले, मेरा दिल हर वक्त जलता रहता है, दूसरों की खुशी मुझसे देखी नहीं जाती, मैं सुकून चाहती हूँ। बुजुर्ग ने खामोशी से करीब रखे 2 बर्तनों में से एक बाहर निकाला,
ایک میں خوشبو تھی اور دوسرے میں بدبودار کیچڑ۔ بزرگ نے کہا، بیٹی جب تم دوسروں کی خوشی پر حسد کرتی ہو تو گویا اپنے دل پر یہ بدبودار کیچڑ ڈالتی ہو، اور جب تم دوسروں کی خوشی پر خوش ہو جاتی ہو تو اپنے دل پر خوشبو چھڑکتی ہو۔ اب بتاؤ تمہیں اپنے دل کو معطر کرنا ہے یا سرانڈ میں دفن کرنا ہے؟ یہ سن کر عورت سن ہو گئی، خاموش ہو گئی، اس کے لب کپ کپانے لگے اور اس نے روتے ہوئے توبہ کی کہ آئندہ کبھی کسی کی خوشی پر حسد نہیں کرے گی، جلے گی نہیں۔ تو پیاری بہنوں، اللہ فرماتا ہے، اور نہ تم ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے دشمنی رکھو۔ حسد وہ زہر ہے جو بظاہر خاموش ہوتا ہے مگر اندر ہی اندر روح کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ ذرا سوچو پیاری بہنوں، وہ عورت جو دن رات نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، حج ادا کرتی ہے، مگر حسد کرتی ہے، وہ اپنی ساری نیکیاں خود اپنے ہاتھوں سے جلا دیتی ہے۔ قیامت کے دن جب نیکیوں کے ترازو تولے جائیں گے تو اس کے حصے میں حسرتیں اور ندامتیں رہ جائیں گی۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتی ہیں پانچویں عورت کی۔ پانچویں وہ عورت ہوگی جو اللہ کے دیے ہوئے رشتوں سے بیزاری ظاہر کرتی رہی، اپنے شوہر، اپنے بچوں، اپنے خاندان کو بوجھ سمجھتی رہی اور دل ہی دل میں اس نعمت سے بھاگنے کی آرزو کرتی رہی۔ پیاری بہنوں، یہ وہ بد نصیب عورت ہوگی جسے رب نے محبتوں کے حالے میں لپیٹ کر نعمتیں عطا کی، مگر وہ انہیں زنجیر سمجھ کر تڑپتی رہی، اپنے دل میں نفرتیں پالتی رہی، زبان سے شکوے کرتی رہی، دل سے رشتوں کو جھٹکتی رہی اور ہر نعمت کو قید تصور کرتی رہی۔ قیامت کے دن جب رب کی نعمتوں کی حقیقت کھلے گی، جب محبتوں کا وزن ترازو میں تولا جائے گا، جب رشتوں کا حق پوچھا جائے گا، تب یہ عورت کتے کی بدنما شکل میں اٹھے گی۔ اس کا جسم ٹوٹا پھوٹا ہوگا، اس کی زبان کانٹوں میں بھری ہوگی اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ فرشتے اسے دھتکارتے ہوئے میدان محشر میں گھسیٹیں گے اور رب کے غضب کی آگ اس کی چاروں طرف لپک رہی ہوگی۔ میری اسلامی بہنوں، ذرا تصور کرو، ایک شخص کو رب نے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ایک صندوق دیا، مگر وہ صندوق کا وزن محسوس کر کے چیخے، شور مچائے اور اسے زمین پر پھینک دے کہ یہ تو بوجھ ہے۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس صندوق میں وہ دولت ہے جس کی تمنا آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی وہ عورت ہے جو اپنے شوہر، اپنی اولاد، اپنے والدین کو قید سمجھتی ہے، جبکہ یہی رشتے اس کے لیے جنت کی کنجی ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کی دنیا میں کئی عورتیں اپنی ازدواجی زندگی کو قید سمجھتی ہیں، ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہیں، بچوں کی تربیت کو زحمت سمجھتی ہیں، اور یہی سوچ قبر کے اندھیروں کو بڑھا دیتی ہے۔ یہی سوچ قیامت کے دن ذلت کا سامان بن جاتی ہے۔ وہ عورت جو دنیا میں محبتوں سے منہ موڑتی ہے، قیامت کے دن رب کی رحمت سے بھی محروم ہو جائے گی، اور جب وہ ہاتھ بڑھائے گی کہ کوئی اسے تھام لے تو جواب میں فرشتے کہیں گے، تم نے تو دنیا میں محبتوں کو ٹھکرا دیا تھا، اب تو اکیلی رہ جا۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی کسی سے حسد نہیں کرنا، کبھی بھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کبھی بھی اپنے والدین کو دکھ نہیں دینا، کبھی بھی اپنے رشتوں کو بوجھ نہیں سمجھنا، ورنہ یاد رکھنا تمہارا بھی یہی انجام ہوگا، یعنی تم قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائی جاؤ گی۔ تو پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو پاک و صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رشتوں کو سنبھالے، حسد کو دفن کر دے اور جھوٹ کو اپنی زبان سے مٹا دے، اللہ کی نعمتوں پر ہمیں سجدہ شکر ادا کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔